السلام علیکم. آپ کا میزبان دانش مراد ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوا ہے. موجود ہیں اس وقت ہم فاطمہ جناح جنرل اینڈ چیسٹ ہاسپٹل کوئٹہ میں، جہاں ایک اہم موضوع کے ساتھ اپنے مہمان گرامیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور جو بلوچستان میں شارٹیج ہے اسٹاف نرسز کی، اس حوالے سے یہاں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عزیز کاکڑ، جو وائی این اے بلوچستان کے پریزیڈنٹ، اور ان کے ساتھ شفیع حسنی، وہ یہاں پر ان کے ترجمان ہیں وائی این اے بلوچستان کے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے بلوچستان میں کیوں شدید قلت ہے نرسز کی، کیوں ان کو پر نہیں کیا جا رہا جو ویکینسیز ہیں یہاں پر، کیا وجہ ہے حکومت کی سستی ہے، ان کی سستی ہے، انتظامیہ کی سستی ہے، نظام کی سستی ہے، کیا وجہ ہے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں ملک عزیز کی جانب. عزیز صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. آپ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا بھائی کی طرح ہے ہمارے ساتھ، جب بھی ہم آتے ہیں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نرسز کی اوور آل نرسز کا جو تعداد ہے بلوچستان میں، پورے بلوچستان، وہ کتنی ہے اور کس کس طرح ڈپیوٹیڈ ہے یہ؟ بہت شکریہ دانش بھائی. آپ بھی ہمارے بھائی ہو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے واحد ایک میڈیا کا، بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، میں ہمیشہ پریس کانفرنس میں بھی کہتا ہوں کہ آپ یار نرسز کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ دیں، نرسز کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ دیں. ہمارا بلوچستان میں جس کو میں بدبختی کہوں، ان کی بربادی کہوں، بلوچستان کے غریب عوام کا، ایک تو ہے ہی یہ بلوچستان کا پسماندہ صوبہ. یہاں پہ نرسز کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 965 ہے، اور 965 سے ہٹ کے مطلب 250 نرسز جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہی ہے. تو 700-750 کے قریب جو نرسز ہے وہ کوئٹہ میں کام کر رہی ہے، مختلف ہاسپٹل میں، جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے 6-7 ٹراما سینٹر سمیت. باقی ہر ضلع میں جو ہاسپٹلز ہیں ان میں 6 سے 7-8 اتنے کے قریب نرسز کام کر رہی ہے. عزیز بھائی، یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ تعداد اتنی ہے؟ گورنمنٹ کی سستی ہے، ابھی تک انہوں نے ویکینسیز اناؤنس نہیں کیے. آپ کی سستی ہے کہ آپ لڑ نہیں پائے ان ویکینسیز کے لیے، ویکینسیز نکلوا نہیں پائے. کیا وجہ ہے؟ مجھے صرف یہ مجھے اور ہمارے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ بتا دیں کیا وجہ ہے کہ ویکینسیز کیوں نہیں آ رہی. ایک صوبہ جس کی آبادی 12 ملین سے زائد ہے، یعنی 1,20,00,000 سے زائد ہے، وہاں پر اگر 1,000 نرسز، اسٹاف نرسز نہ ہوں تو پھر وہ کہاں جائیں؟ وہ لوگ کتنی مشکلات، سفر کتنا کرنا پڑتا ہے؟ سر، میں ایز اے تنظیم ینگ نرسز ایسوسیشن میں اپنے تنظیم کے جتنے میرے ممبرز ہیں، ایگزیکٹو ممبرز ہیں، میرا کابینہ ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. ہمارے آتے ہی یہ جو بے روزگار نرسز تھے، گورنمنٹ نے ان کو کانٹریکٹ پہ رکھنا شروع کر دیا کمیشن دینے کے بجائے. مسئلہ اصل میں دانش بھائی یہ ہے کہ ہمارے آج تک ڈائریکٹر نرسنگ 2 ہی رہے. جو ڈائریکٹر نرسنگ کی سیٹ پہ ہے اس کو جو گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ہے، مطلب ایم پی اے صاحبان، منسٹر صاحبان، وہ یا تو ایک ڈائریکٹر نرسنگ کو سپورٹ کرتے یا دوسرے ڈائریکٹر نرسنگ کو سپورٹ کرتے. تو ڈائریکٹر نرسنگ کے سپورٹ کے حوالے سے یہ دونوں ڈائریکٹر نرسنگ کے لڑائی میں پس رہے نرسز، کیونکہ انہوں نے ہی ان کو تعداد و شمار سب کچھ انہوں نے بتانا ہوتا ہے ڈائریکٹر نرسنگ میں. لیکن وہ دونوں سارے دن کورٹ میں ہوتے ہیں، اور جو ایک ڈائریکٹر نرسنگ ہے وہ تو ماشاءاللہ سے پاکستان نرسنگ کونسل کا وہ ہے، نائب صدر ہے. وہ 15 دن ادھر ہوتے ہیں، 15 دن وہ اس میں ہوتے ہیں اسلام آباد میں. تو وہ کیا نرسز کے بارے میں بتائے گا؟ ہماری حد الامکان کوشش ہے کہ بلوچستان کے غریب عوام کو جتنی سہولیات ہم دے سکتے ہیں، میں آن دا ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ میری یہ بات آپ بالکل اس پر میں ثابت قدم رہوں گا کہ آپ جس ہاسپٹل میں بھی جاؤ گے، مارننگ، ایوننگ یا نائٹ شفٹ میں، آپ کو وائٹ یونیفارم میں اسٹاف نرس آن ڈیوٹی نظر آئے گی. اور نرسز ہی وہ مطلب پیشہ ہے جس میں ہمارا باقاعدہ رجسٹر میں اینڈ اوور ٹیک اوور ایک ہم باقاعدہ لکھتے ہیں صبح کہ میں نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک ڈیوٹی کی ہے، میں یہ چیزیں میرے سپرد کیے گئے تھے، یہ پیشنٹ میرے سپرد کیے گئے تھے، اب میں جا رہی ہوں، آپ اس کو مجھ سے اوور لے لیں. پھر وہ اس سے اوور لیتی ہے، پھر وہ اگلے شفٹ کو اوور دیتی ہے. یہ صرف اور صرف نرسز میں یہ چیز چل رہا ہے. پھر بھی ان 965 نرسز سے یہ کووڈ، بلوچستان میں جو کووڈ آیا، آپ جس ہاسپٹل میں جائے دیکھیں، نرسز بہت بہادری سے، بہت ہی خندہ پیشانی سے انہوں نے اس وبا کا مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں. اور تمام نرسز تقریباً اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے واپس وہ ریکور ہو کے واپس اپنی ڈیوٹیوں پہ آنا شروع ہو گئے. تو میں اب مجھ سے آپ مثال لے لیں، جب میں پازیٹیو ہوا ہوں تو میرے ساتھ میری پوری فیملی پازیٹیو ہو گئی ہے.
صرف اس لیے کیونکہ جب میں یہاں پہ کووڈ کا، میں ینگ نرسز کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور میں کرونا او پی ڈی کا انچارج بھی ہوں، تو کرونا او پی ڈی میں جب کووڈ کے ٹیسٹ لیتا ہوں تو لازمی بات ہے جب میں نے کووڈ کے ٹیسٹ لیے تو میں نے خود کو افیکٹ کیا. جب میں افیکٹ ہوا تو اس کے بعد میری فیملی بھی ہو گئی، میری فیملی سے آگے سب کو ہوتا گیا. میری بوڑھی سی والدہ ہے، لیکن گورنمنٹ نے ہمیں اس چیز کے لیے کوئی، مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے صلے میں غریب عوام کی خدمت کرنے کے صلے میں کچھ چاہیے. پہلے گورنمنٹ نے خود وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کو ہم بیسک پے دیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے 3 مرتبہ اس کا اعلان کیا، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. یقیناً مشکلات ہر طرف ہیں. کووڈ کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلوچستان بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی. اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس بات پر. یقیناً طور پر ایک صورتحال تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اسٹاف نرسز ہیں یا جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، جو اپنی خدمات دینے والے، سروسز دینے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی حکومتی سرپرستی سے محروم ہیں. آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے سرپرستی کی جائے. شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ چائے تو بڑے شوق سے پی رہے ہیں. شفیع کیا کہیں گے، صورتحال کتنی گمبھیر ہے؟ السلام علیکم دانش بھائی، آپ کی بہت بہت مہربانی، کیونکہ آپ ہمیں پچھلے 2 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری یونین کو بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو کوتاہی مطلب اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں انہی کی ہی ہے. کیونکہ اگر میں یہاں سے اگر ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں بی ایم سی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں اس کی صورتحال نہیں بتاتا. میں ایز اے ہیڈ آف کر بی ایم سی کا یا فاطمہ جناح یا سول ہاسپٹل کا، میں خود کسی کو نہیں بتا پاتا کہ میرے ہاسپٹل میں کیا کیا کوتاہی ہے. آگے وہ خبر کہاں تک جائے گی؟ نومبر سے جن کی پہ اسٹاپ ہے انہوں نے دسمبر میں بھی ڈیوٹیاں کی، جنوری میں بھی کر رہی ہیں. جن کی دسمبر سے اسٹاپ ہے وہ بھی ابھی تک ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اعلان اس طرح نہیں کیا گیا کہ ان کی جلد سے جلد تنخواہیں دی جائیں. مطلب ان کے یہ ہیں کہ ایک کام ہم پورا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کام ہے، دوسرا کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں مطلب نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن مانگے جا رہے ہیں. بہرحال گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی. یقیناً شفیع بھائی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جو آپ نہیں ہو جو بھی ہو اس حوالے سے کار خیر کی یہ جو ایک کام ہے، اگر آپ یہ صرف آپ نہ کریں، کوئی بھی کر لے اسے پھر اگر کوئی صلہ نہ ملے تو وہ بھی یقیناً طور پہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کی یہ سست روی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر نہیں ہو رہا. ملک عزیز کے پاس ایک دفعہ پھر سے جاتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نرسز ہیں، جو 900 نرسز ہیں، یہ کس کس طرح ڈپیوٹیڈ ہے یہاں پر، ایک اور دوسرا کس ہاسپٹل میں سب سے زیادہ نرسز ڈپیوٹیڈ، اور اضلاع کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دانش بھائی، بلوچستان کے 2 ہی بڑے ہاسپٹل ہیں. وہ ایک سنٹ ریمنڈ پروونشل ہاسپٹل ہے، ایک بی ایم سی ہاسپٹل ہے. بی ایم سی ہاسپٹل میں 300 نرسز ہیں. جب سے بی ایم سی ہاسپٹل بنا ہے ان کے نرسز کے لیے جو رہائشی ہاسٹل ہے، وہ جو جہاں پہ کمرے تھے جہاں تھا وہ وہی کا وہی پہ ہیں. اسی طرح 300 نرسز کا مطلب ہاسٹل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے رہائش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں اس گورنمنٹ پہ کہ آپ خود سوچیں، 965 نرسز، مذاق ہے، نرسز کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. شیخ زاید ہاسپٹل میں تقریباً 50 کے قریب نرسز ہے. مفتی محمود ہاسپٹل کوئٹہ کے نزدیک کچھ لاکھ بالکل، اس میں تقریباً 18 سے 20 نرسز ہے. بی ایم سی میں 300 نرسز ہے. سول میں 200 سے 230 کے قریب ہے. بے نظیر ہاسپٹل میں 20 نرسز ہے. فاطمہ جناح میں 80 نرسز ہے. تو باقی اضلاع تو یتیم ہیں، وہ تو خوار ہیں، وہ تو در بدر ہے، ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ان میں 7 سے 8 پوسٹیں. اب مطلب میں اپنے ضلع کا آپ کو بتاتا ہوں، میرا ضلع قلعہ سیف اللہ ہے. قلعہ سیف اللہ میں ٹوٹل 6 سے 7 نرسز ہیں. اور بارکان میں مطلب یہ شفیع بھائی بارکان سے تعلق رکھتے ہیں، بارکان میں 6 ہی پوسٹیں. جب وہاں پہ نئی نرس اپوائنٹ ہو کے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پوسٹ ہی ویکینڈ نہیں ہے، پوسٹ ہی خالی نہیں ہے. اور جو اعداد و شمار WHO کا آپ دیکھ لو، WHO کے مطابق بلوچستان میں 10,000 نرسز کی ضرورت ہے. ہم پھر بھی ایز اے تنظیم ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ 6,000 کم از کم نرسز دو کہ اس عوام کا خدمت کرے. اور اس کورونا میں، اس وبا میں ایک چیز واضح ہو گیا کہ نرسز بہت ہی بہادر اور بہت ہی نیکنیت اور بہت ہی خندہ پیشانی سے مریضوں کو ہینڈل کر رہی تھی. کوئی نرس کام چھوڑ کر نہیں بھاگی، حتیٰ کہ ایون جو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ جو میٹرک پاس کر کے آئی تھی انہوں نے بھی اس کورونا میں
پیشنٹ کو ریسیو کیا. اس کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا اور نہ ہمیں ٹریننگ دیا گیا تھا, نہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ کیسے آپ نے نرسز کو ڈیل کرنا ہے, کیسے آپ نے جو کووڈ کا پیشنٹ آتا ہے اس کو آپ نے کیسے اس کا کام کرنا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے خندہ پیشانی سے ان کو قبول کرتے ہوئے اپنا کام کو جاری رکھا. لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہمیں بہت ہی زیادہ گلہ یہ ہے کہ کم از کم آپ نرسز کی طرف تھوڑا سا توجہ دو. 100 میں سے 5% بھی اگر توجہ دو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر سر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ مشینری پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے, بلڈنگز پہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیکیداروں پہ زیادہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ان چیزوں پہ, کیونکہ وہاں سے ان کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن نرسنگ کا پوسٹیں دینے سے ان سے کچھ نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے, نرسنگ کو کیوں دیں گے وہ پوسٹیں؟ یقیناً صورتحال کافی گمبھیر ہے, یہاں پر مشکلات ہیں. عزیز بھائی جس طرح کہہ رہے تھے, یہ وہ باتیں ہیں جو جب بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور وہ دل کی باتیں جو بڑاس ہیں وہ کہیں اور نہیں نکال پاتا تو کہیں نہ کہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج عزیز بھائی کی جو باتیں تھیں وہ یقیناً وہ دل کی وہ بڑاس نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ کہیں نہ کہیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں نکلوا پا رہے تھے یا نکال پا رہے تھے. جی آخری کلمات کہیں سر, کیا کہیں گے؟ شکریہ دانش بھائی. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. 31 سال گزر چکے ہیں, 6 کی 6 سیٹیں, جبکہ آبادی 50,000 سے 2 لاکھ پہ پہنچ گئی. لازمی بات ہے جب آبادی بڑھ رہی ہے تو نرسز کی زیادہ ضرورت ہے, شارٹیج ہوتی جا رہی ہے, لیکن حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. 6 کی 6 پوسٹیں. یہ اس طرح سے مثال لے لیں کہ ایک گھر میں کوئی والدہ صاحبہ اپنے بچوں کے لیے 6 روٹیاں بناتی ہے. ماشاءاللہ اس کے بچوں کے بچے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ لازمی بات ہے 6 روٹیاں تو نہیں بنائے گی نا, سب کے بھوک کے مطابق ہی اس نے کھانا بنانا پڑے گا روٹیاں. یہاں پہ حکومت کی سب سے اچھی جو کارکردگی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں, جب 6 پوسٹیں 1990 میں کریٹ کی گئی, 2021 تک 31 سال ڈیوریشن, بہت بڑا ڈیوریشن ہے. ایک پوری میں کہتا ہوں نیو جنریشن آ جاتی ہے. اس ڈیوریشن میں کسی کے کان میں جوں تک نہیں روں گی کہ بھائی ہم 6 پوسٹوں کو زیادہ کریٹ کریں, 10 کریں, 15, 20. حالانکہ کم سے کم 2 لاکھ آبادی کے لیے اس ٹائم 100 سے اوپر نرسز ہونی چاہیے تھی. مطالبہ ہے ان کا کہ یہاں پر جو دونوں حضرات میرے ساتھ بیٹھے تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اس شعبے کی جانب زیادہ توجہ دے, چونکہ یہ وہ شعبہ ہے جہاں بالواسطہ اور بلا واسطہ جو لوگ ہیں وہ براہ راست اس شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں. چونکہ کوئی بیماری ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو جو لوگ ہیں وہ براہ راست ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے علاج کراتے ہیں, ان سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. تو کافی مشکلات ہیں. یہ ایک چیلنج ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے, صوبائی گورنمنٹ کے لیے, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے لیے, پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر ربابہ بلیدی اور سیکریٹری صحت کے لیے کہ وہ اس ضمن میں کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. یہ آیا وہ اس صورتحال کے حوالے سے سنجیدگی سے اقدامات لیتے ہیں یا جیسے جو چند ادوار سے یا گزشتہ ادوار سے ہوتا رہا ہے یہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا کہ بلوچستان کی جو نرسز ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے, جب کوئی آیا کوئی گیا, کچھ ہوا, تعداد بڑھی نہ بڑھی, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. مطالبہ کر رہے ہیں یہ جو نرسنگ YNA والے ہیں بلوچستان کے, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کم از کم 6,000 نرسز دیے جائیں بلوچستان میں کم از کم. اور لیکن یہاں پر ان کو 1,000 نرسز بھی نہیں ملے پورے بلوچستان کے لیے. ڈسٹرکٹ وائز یہ کہہ رہے ہیں تقریباً 6 سے 7, 8 اس طرح جو نرسز ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے, صوبائی گورنمنٹ کے لیے, کہ وہ ان کے ریزرویشنز کو دور کرے, ان کے مطالبات کو تسلیم کرے اور جو مشکلات ان کو درپیش ہیں وہ اپنے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرے. چونکہ ان کے مسائل بالواسطہ اور بلا واسطہ عوام کے مسائل کہا جا سکتا ہے, ان کو کہلا سکتے ہیں. چونکہ عوام بھی ان کے پاس آتی ہے ٹریٹمنٹس کے لیے تو ڈاکٹر زیادہ یہ جو ہے وہ ڈاکٹر جو پیشنٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو قوانین ہیں ان کے مطابق ایک پیشنٹ پر ایک جو اسٹاف نرس ہے وہ ہو, لیکن یہاں پر جو تعداد ہے اس کے مطابق تقریباً 10 سے 12 پیشنٹس پر ایک اسٹاف جو ہے وہ تعینات ہوتی ہے, جو نہ تو بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ کر پاتی ہے, نہ ٹائم دے پاتی ہے. یا جو میل نرسز ہیں وہ بھی اسی طرح سیم صورتحال ان کی یہی ہے, چونکہ 965 جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کی ہیں تعداد ہے یہاں پر بلوچستان میں.
تو ایک صورت حال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس جانب کیا توجہ دیتی ہے. اگر گورنمنٹ کی جانب سے گورنمنٹ اس محکمہ صحت کے اس شعبے کی جانب جو ہے وہ سنجیدگی سے اقدامات کرنا چاہتی ہے تو بہت سارا کام موجود ہے جو گورنمنٹ کرا کر اس کا جو کریڈٹ ہے اس کی کریڈٹ وہ خود لے سکتی ہے. لیکن اگر وہ کریڈٹ نہ لینا چاہے اور جو طفل تسلی اس سے کام لینا چاہے تو بھی گورنمنٹ کے پاس بہت سارا ٹائم موجود ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.